ایک تھی ایزابیل جو بہت ہی قابل درزن تھی اور کاؤنٹی کے کنٹرول میں کسی علاقے میں درزی کا کام کرتی تھی۔ ایزابیل سلائی میں ایک سچی فنکار تھی، ہر سلائی کو تفصیل سے بیان کرتی اور بہت سے گاہکوں کو اس کا کام پسند آتا۔ تاہم ایزابیل بہت غیر حقیقی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے درزن نہیں بننا چاہتی تھی اور ہمیشہ خواب دیکھتی کہ وہ ہر ایک کے لیے خوبصورت بن جائے گی۔ ایزابیل، ارے ایزابیل، تم کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ خیر، کوئی ہمیں خواب دیکھنے سے منع تو نہیں کر سکتا نا۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے اگر یہ سچ تھا تو کتنا حیرت انگیز تھا۔ تمہیں خیالوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے۔ یہ کاؤنٹس کا کوٹ ہے، اس کوٹ کو ٹھیک کرو۔ یہ کاؤنٹس نے خود بھیجے تمہارے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب میں اتنے لگژری کوٹ کو چھو سکتی ہوں۔ حیرت انگیز، مجھے یہ پہن کے دیکھنا چاہیے، ایک بار میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں یہاں کام کرتی رہی تو میں ہمیشہ کے لیے صرف ایک عام سی درزن رہوں گی، یا میں اس کوٹ کو چوری کروں اور اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے دارالحکومت میں جا کر یہ ظاہر کروں کہ میں کاؤنٹی ہوں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ بہت بہتر ہے، میں تو حقیقی اشرافیہ کی طرح لگتی ہوں۔ اگر میں دارالحکومت جاتی ہوں تو پھر یہ عوام نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، وہ سب خوش ہوں گے اور ایک حقیقی اشرافیہ کی طرح میرے سامنے جھکیں گے۔ ہائے، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہاں سے دارالحکومت کتنا دور ہے؟ ہاں، میں جانتی ہوں، اسی راستے پہ چلتی رہیں، ابھی ایک دن سے زیادہ سفر باقی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟ میرا نام مولی ہے، میں قریب کے علاقے کے کاؤنٹ کی بیٹی ہوں، اور میرے بابا نے مرنے سے پہلے مجھے دارالحکومت جانے کا کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکی بڑی امیر اور خوبصورت ہے، مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ اور میں ہوں ایزابیل، یعنی سرزمین کی کاؤنٹی کی بیٹی، میں بھی دارالحکومت کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ زبردست، اگر ہم ایک ہی سڑک پر ہیں تو آؤ دوست بنتے ہیں اور اکٹھے دارالحکومت چلتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں تو صرف اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے ایڈونچر کی خاطر دارالحکومت میں آئی ہوں، اور تم؟ ہم پہلے سے قریبی دوست ہیں، لہٰذا میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دراصل میں محل میں اپنے اصلی والد یعنی اس بادشاہی کے بادشاہ کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ لیکن تم تو کہہ رہی ہو کہ تم تو بچپن سے کاؤنٹ کے ساتھ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کاؤنٹ نے مجھے پالا ہے، لیکن انہوں نے صرف مجھے گود لیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے سارا سچ بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ 20 سال پہلے جب مولی ابھی پیدا ہوئی تھی، بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ لیکن بادشاہ کی ایک دوست جو خدا رسیدہ تھی، وہ آئی اور اس نے پیش گوئی کی، اگر مولی محل میں رہتی ہے تو مولی بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ بادشاہ کو شہزادی کو محل سے باہر بھیجنا چاہیے جب تک مولی بڑی نہ ہو جائے، تب وہ یہاں واپس آ سکتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بچی کو دیکھ بھال اور پرورش کرنے کے لیے ایک بہت ہی پرانے اور قابل اعتماد کاؤنٹ کے حوالے کر دیا۔ اس بادشاہ نے اس سے عہد لیا اور مولی کے لیے ایک چمکتا ہوا ہار دیا جو مولی نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ تو اس وقت سے جوانی تک میرے گود لینے والے والد نے میری پرورش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ جلدی انتقال کر گئے، اور مجھے اس سب کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ تو مولی ایک آوارہ شہزادی ہے، مرے ہوئے کاؤنٹ کے علاوہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا۔ اگر میں اس کے ہار کو چوری کرتی ہوں تو میں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے شہزادی مولی ہونے کا بہانہ کر کے محل میں جا سکتی ہوں۔ اچھا، تو اب میں سمجھی۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں ارد گرد نظر رکھتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، تو تم یہاں ہو مولی کے عہد والے ہار؟ زبردست، اب اس ہار کے ساتھ میں شہزادی مولی بن جاؤں گی۔ مجھے اب دارالحکومت جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح سے سو لیا۔ ارے
یہ ایزابیل کہاں ہے؟ میرا موتی کا ہار کہاں گیا؟ ایزابیل، ارے ایزابیل، ایزابیل چلی گئی، اس نے میرا ہار چوری کر لیا ہوگا۔ کیا وہ میرے والدین کو دھوکہ دینے کے لیے محل میں گئی ہوگی؟ مجھے ابھی اسے روکنا ہے۔ او، یہ مولی کے عہد کا پردہار ہے، ہماری بیٹی۔ صرف میرا مرحوم وفادار دوست کاؤنٹ ہی ان چیزوں کے بارے میں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے مولی، وہ واپس آ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو مبارکباد، شہزادی مولی کا استقبال ہے۔ مجھے سب سے قیمتی چیز مل گئی ہے، بادشاہ اور ملکہ کا اعتماد۔ میرا خواب اب سچ ہونے والا ہے۔ انتظار کرو، اسے بادشاہ اور ملکہ کو دھوکہ نہ دینے دو۔ والدین، میں اصلی شہزادی مولی ہوں، یہ جھوٹی ہے۔ والدین، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ ایزابیل ہے۔ پہلے یہ میری ساتھی تھی، پھر اس نے میرا ہار چرانے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے مجھے پتہ چل گیا۔ بابا پلیز اسے کڑی سزا دیں۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اصلی مولی ہوں، یہ ایزابیل ہے۔ یہ جعلی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولی یہاں ہار کے ساتھ آئی ہے اور اس نے میرے دوست کاؤنٹ کے حوالے سے بالکل صحیح کہانی سنائی ہے، جو کہ شہزادی کا دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ نہیں بابا، یہ غلط ہے، میں مولی ہوں، میں نے ہی اسے یہ کہانی سنائی تھی اور اس نے ہار چوری کر لیا اور یہاں شہزادی بننے کے لیے آ گئی۔ بس بہت ہوا، اس جنگلی لڑکی کو پکڑیں جو شہزادی ہونے کا بہانہ کرنے کی ہمت کر رہی ہے اور اسے ڈنجن میں لے جاؤ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کچھ دیکھا بالا ہے یہاں۔ انتظار کرو، اگر صرف موتی کے ہار اور دوسری کہانی پر سب کچھ منحصر ہے تو یہ جاننا مشکل ہے کہ حقیقی اور جعلی کون ہے۔ اس کی بجائے آؤ پرانے خدا رسیدہ کے گھر جائیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اس سے مدد طلب کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ دونوں، شہزادی مولی اور دوسری لڑکی، ہمارے پیچھے آؤ اور خدا رسیدہ عورت سے پوچھتے ہیں کہ اصل شہزادی کون ہے۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ جو مولی جانتی ہے وہ میں بھی جانتی ہوں۔ خدا رسیدہ عورت خدا تو نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں بتا سکتی کہ شہزادی کیسی نظر آتی ہے۔ مجھے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اہم بات یہ ہے کہ بادشاہ میری طرف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک شہزادی ہے اور دوسری درجن ہے، لیکن میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اصل شہزادی کون ہے۔ لیکن میرے پاس سچائی ظاہر کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ بس بادشاہ، آپ کو مجھ سے تھوڑا تعاون کرنا ہوگا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ ماضی میں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ شہزادی کو کسی اور جگہ بھیجے، یہ ایک قرض کی وجہ سے تھا۔ شہزادی کو کپڑے کا ایک تاج ڈیزائن کرنا آنا چاہیے، بس اسی طرح سے یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے اور شہزادی اپنی اصل جگہ واپس آ سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے شہزادی کو کاؤنٹ کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ مولی کو سلائی کڑھائی کی مہارت سکھائے۔ ویسے میں یہ چیک کرنا چاہتی ہوں کون سب سے خوبصورت تاج کی ٹوپی بنا سکتا ہے، وہی اصل شہزادی ہوگی۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ خدایا میری مدد کرنا۔ ہاں ہاں ہاں، میرا تاج مکمل ہو گیا۔ یہ خوبصورت ہے نا؟ کیا ہوا؟ آپ دونوں مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہر کسی کا اپنا کام ہوتا ہے اور تم سلائی میں بہت اچھی ہو ایزابیل۔ اعتراف کرو کہ تم جعلی شہزادی ہو۔ اصل شہزادی کو تخت کو کامیاب کرنے کے لیے میرے ذریعے منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا جب میں نے اسے کاؤنٹ کو دیا تو میں نے اس سے مولی کو حکومت کے بارے میں سکھانے کو کہا، سلائی نہیں۔ لہٰذا اصلی شہزادی سلائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، صرف ایک درجن ہی اتنا خوبصورت کپڑے کا تاج بنا سکتی تھی۔ برائے کرم مجھے معاف کر دیں میرے بادشاہ اور شہزادی، واقعی میں ایزابیل ہوں۔
میں نے شہزادی سے راستے میں دوستی کی. میں لالچی ہو گئی تھی اور شہزادی مولی ہونے کا بہانہ کیا. مجھے بہت افسوس ہے. مولی معذرت، میں تمہیں پہچان نہیں پایا. تم اسے کس طرح سزا دینا چاہو گی؟ بالکل اسی طرح جیسے خدا رسیدہ نے کہا، ہر کسی کا اپنا فرض ہوتا ہے. ایزابل ایک درزن ہے، اسے مشہور ہونے کے لیے سوئیاں استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ لالچ میں آ کے وہم کرنا چاہیے. دوستوں کے ساتھ ایماندار رہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. میں نے یہی سیکھا ہے. میرے خیال میں ایزابل کو سبق مل گیا ہے، اسے اب معاف کر دیں. سچ پوچھو تو میں واقعی تمہاری صلاحیتوں کی تعریف کرتی ہوں، اسی لیے میں محل میں تمہیں درزن کی حیثیت سے ملازمت پر رکھنا چاہوں گی. تم کیا کہتی ہو؟ آپ کا شکریہ شہزادی، میں وعدہ کرتی ہوں اپنی پوری کوشش کروں گی. آخر میں وہ سب محل میں واپس آئے، اپنی اصلی جگہ پر آئے. اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایزابل جلدی سے بادشاہی میں نمبر 1 درزن کے طور پر مشہور ہوئی، جسے ہر کوئی پسند کرتا تھا. تب سے اسے بہت فخر تھا کہ اسے درزن ایزابل کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک زمانے میں کیون نام کا ایک قابل گھڑی ساز تھا. وہ اچھا اور شریف آدمی تھا. اس کی شہر میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور اس کی گھڑیاں سب پسند کرتے تھے. گریسی نام کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کیون سے دوستی کے لیے اکثر اس کی دکان پہ آتی تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، لیکن جب بھی وہ آتی تھی وہ بہت خوش ہوتا. وہ گھڑیوں اور دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بہت شوق سے بات کرتی. جب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے. کیا یہ محبت ہے؟ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیسے بتاؤں. گریسی، میں نے ابھی تک یہ گھڑی ختم نہیں کی. اس سے پہلے کہ تم جاؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. امید ہے تمہیں یہ پسند آئے گا. مجھے یہ پسند ہے. آپ کا شکریہ. یہ بہت خوبصورت ہے. آپ نے اس میں بہت کوشش کی ہوگی. لاؤ مجھے تو میں پہنا دیتا ہوں. کیون نے آہستہ سے گھڑی گریسی کی گردن میں ڈال دی. اس کے اس لڑکی کے لیے بھی احساسات تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو جذباتی طور پر دیکھا. اسی لمحے باہر گھوڑوں کی آواز سنائی دی. ایک فوج تیزی سے اندر داخل ہوئی. کیون، جلدی سے میرے ساتھ چلو، ہمیں ابھی بھاگنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی. گریسی جلدی سے کیون کے ساتھ فرار ہونے کے لیے بھاگی، لیکن گھڑ سواروں نے جلدی سے انہیں گھیر لیا. عجیب بات یہ تھی کہ کمانڈر گریسی کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا. شہزادی حضور، براہ کرم جلدی سے محل واپس آ جائیں. بادشاہ بہت پریشان ہیں. شہزادی گریسی، آپ؟ کیون اپنا آپ چھپانے کے لیے معذرت. میں بادشاہ کی شہزادی گریسی ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں باہر آئی. مجھے غلطی سے تمہاری دکان مل گئی. مجھے تمہاری گھڑیاں پسند ہیں، اسی لیے جب بھی میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے میں کھیلنے اور تم سے ملنے کے لیے یہاں آ جاتی ہوں. لیکن اپنی اصلی شناخت بتانے کی ہمت نہیں ہوئی. کیون، مجھے اب واپس جانا ہے. ویسے بھی تم سے مل کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے. امید ہے کہ ہم جلدی دوبارہ ملیں گے. میں صرف معمولی گھڑی ساز ہوں اور وہ ایک عمدہ شہزادی ہے. گریسی کے ساتھ میرا رشتہ مشکل رہا ہے اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. جب گریسی محل میں واپس آئی بادشاہ بہت ناراض تھا اور اسے ڈانٹا. گریسی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک شہزادی ہو، پھر تم سارا دن چھپ جاتی ہو اور کھیلتی رہتی ہو. بابا مجھے افسوس ہے. میں نے کل تمہارے لیے دلہا منتخب کرنے کے لیے ایک تقریب کا فیصلہ کیا ہے. پڑوسی ملک کے تمام شہزادے اور امیر لوگ شریک ہوں گے. بابا، آپ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر ایسا کیوں کیا؟ میں حصہ نہیں لوں گی. میرے پاس پہلے ہی دلہا موجود ہے. کیا یہ گھڑی ساز ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں شہزادی صرف ایک قابل شوہر سے شادی کر سکے گی. یہ ایک شہزادہ کوئی امیر یا نائٹ ہونا چاہیے. اگلے دن یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی. جب کیون افسوس سے چل رہا تھا لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں کی. تو شہزادی گریسی آج دلہا چنے گی. جو بھی خوبصورت شہزادی سے شادی کر سکا خوش قسمت ہوگا. لوگوں، یہ اچھا نہیں ہے. ڈیمن پرنس وولڈر
शहजादी ग्रेसी को अपनी बीवी की हैसियत से लेने की मंसूबा बंदी कर रहा है। ओ नहीं, वो शैतान बहुत जालिम है। ग्रेसी को खतरा है। मुझे महल में जाना चाहिए और उसे ये खबर देनी चाहिए। उस वक्त शहजादी ग्रेसी के लिए दुल्हे की तकरीब हो रही थी। बहुत से शहजादे और रईस बादशाह और शहजादी को मुतारफ करवाने के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन ग्रेसी ने किसी पर तवज्जो न दी। अगर केवन यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन बाहर पहरा है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? उस वक्त केवन भी शैतान शहजादे का बताने महल में गया, लेकिन मुहाफिजों ने उस पर यकीन नहीं किया और उसे दाखिल होने से रोक दिया। इजाजत ना मिलने पर केवन ने फौजी को धक्का दिया और अंदर भाग निकला। गुस्से से फौजियों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। महल की तरफ भागते हुए केवन बादशाह और शहजादी के सामने गिर गया। मुहाफिज उसके पीछे पीछे भागे। रुक जाओ, मैं इस आदमी को जानती हूँ। केवन, तुम यहाँ क्यों आए? शहजादी ग्रेसी, होशियार रहो। डीमन शहजादा आपको ले जाने के लिए आ रहा है। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ आने और इस तरह की बेहुदा हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह सलामत, मैं केवन हूँ, एक घड़ी साज, कोई ऐसा शख्स जो शहजादी की परवाह करता है। ये लड़का बहुत बोल्ड है। इसने बहाने के तौर पर शहजादी के लिए दुल्हन के इंतखाब की तकरीब में हिस्सा लिया है। इंतजार करो, इंतखाब मेरी हाजिरी के बगैर क्यों शुरू हुआ? वो वोल्डर था, शैतान शहजादा, जो हर जगह बहुत बुरे होने की वजह से मशहूर था और सबको खौफजदा करता था। तो ये तुम हो वोल्डर? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपनी बेटी से शैतान की शादी कर दूं। घड़ी साज तुमसे बेहतर है। बहुत अच्छे, तुम्हें इस पर अफसोस होगा। शहजादी ग्रेसी मेरी है। वोल्डर बहुत नाराज था। वो जबरदस्त शैतान में तब्दील हो गया। उसने जादू किया और पूरे महल को आग लगा दी। जब सब घबराकर भागे, उसने शहजादी ग्रेसी को पकड़ लिया और उड़ गया। मेरे खुदा, ग्रेसी को शैतान ले गया। तुम में से कौन ग्रेसी को बचाएगा? तुम में से जो भी ग्रेसी को बचा सका, मैं उस शख्स से शहजादी की शादी करने पर राजी हो जाऊंगा। लेकिन तमाम शहजादे और रईस डेमन प्रिंस वोल्डर की ताकत से खौफजदा थे। वो एक साथ भाग गए। सिर्फ केवन खड़ा रहा। बादशाह सलामत, मैं शहजादी को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे केवन, अगर तुम ग्रेसी को बचा सके तो मैं वादा करता हूँ अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करूंगा। केवन घर लौट आया। उसने घड़ियों को बारूद के साथ तैयार किया, अपने तमाम हथियार तैयार किए और शैतान प्रिंस वोल्डर की गार की तलाश के लिए अपने साथ ले गया। वोल्डर शैतान का एक गहरा गार जिसके 2 दरवाजे थे, एक सामने और एक पीछे। इस पर शैतानों का पहरा था। उसने उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। तुम देखते हो ग्रेसी, मैं बहुत खूबसूरत, इतना बासलाहियत और ताकतवर हूँ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? तुम शैतान, बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी से इनकार करोगी तो तुम्हें सारी जिंदगी पिंजरे में रहना पड़ेगा। क्या तुमने गार के सामने वाले दरवाजे के बाहर अजीबोगरीब चीजें देखी? मुझे वहां ले चलो। ये घड़ी की टिक टिक थी और गार के दाखिली दरवाजे के बाहर इस घड़ी की तरह और भी बहुत कुछ था। ये किसने मुझे छेड़ने की हिम्मत की? तुम सब इकट्ठे जमा हो जाओ। सब आसपास घड़ियों को देखो और जांचने के लिए मेरे लिए गार में लाओ। शैतानों ने हुक्म की तामील की और वो गार के दाखिली दरवाजे पर तलाश करने लगे। वहाँ सिर्फ एक शैतान था जो गार के पिछले दरवाजे पर खड़ा था। उस वक्त केवन एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। उसने पिछले दरवाजे के मुहाफिज शैतान की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश की। कौन? जब शैतान ने तवज्जो ना दी, केवन ने जल्दी से उसे शिकस्त दी और गार में घुस गया।
उसे वो जगह मिली जहाँ ग्रेसी मौजूद थी। केवन, तुम यहाँ क्यों आए? ये इंतहाई खतरनाक जगह है। फिक्र ना करो ग्रेसी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। केवन ने अपनी कुल्हाड़ी से ताला तोड़ा। वो एक दूसरे को देखकर दोबारा बहुत खुश हुए, लेकिन जब वो फरार होने वाले थे तो डीमन प्रिंस घड़ियों से भरी बोरी लेकर वापस आ गया। तो ये तुम्हारा मंसूबा था। तुमने हमारे सामने दरवाजे पर घड़ियों का लालच दिया और पिछले दरवाजे से आ गए, लेकिन अब तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकते। वोल्डर, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो जादू का इस्तेमाल किए बगैर इंसानी शक्ल में मुझसे लड़ो, आमने सामने। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलूंगा। उन्होंने एक दूसरे से लड़ने के लिए बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था, लेकिन ये देखकर कि केवन को शिकस्त नहीं, वोल्डर गुस्से से शैतानी शक्ल में वापस आ गया। तुमने वादा पूरा नहीं किया। तुम जैसे आम शख्स से कैसा वादा? रुक जाओ लानती आदमी, मैं यकीनी तौर पर तुम्हें तबाह कर दूंगा। डेमन वोल्डर ने केवन पर चिंगारियां मारी। वो उनसे बचने के लिए साइड पे हो गया। इसके बाद केवन ने धमाके हेज मवाद का पैकेट निकाला और उसे शैतान के पास फेंक दिया। जैसे ही वोल्डर ने चिंगारी मारी, वो बारूद से टकरा गई। इसके साथ ही बारूद फटा, जिससे शैतान का चेहरा तारीक हो गया। मौके से फायदा उठाकर केवन जल्दी से शहजादी ग्रेसी को पकड़कर भाग गया। केवन, अब क्या है? हम शैतान से फरार नहीं हो सकते। मुझ पर यकीन करो, मेरा एक मंसूबा है। वो गार के पिछले दरवाजे से भागी और शैतान वोल्डर फौरन बाद ही सामने आ गया। अगर तुम अच्छे हो तो दौड़ते रहो, गुस्ताख गड़ी सांस। ठीक है डीमन, 3 सेकंड बाद मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लूंगा। 3, 2, 1। तभी एक धमाके ने सारे गार को हिला कर रख दिया। इसके असर से गार का दाहिनी दरवाजा भी गिर गया और ऊपर से पत्थर शैतान के सर पर गिर पड़े। जी हाँ, मेरा मंसूबा कामयाब था। पता चला कि गार में घड़ियों से भरी बोरी केवन ने बारूद से भरी हुई थी और उसमें टाइमर लगाया हुआ था। उसने वोल्डर को घड़ियां तलाश करने और गार में लाने के बाद उनके फटने का इंतजार किया और फिर गार से बाहर निकला और शैतान को कुचल दिया। तुम कितने होशियार हो मेरे वॉच मेकर। वो केवन के साथ महल वापस आ गई। बादशाह ने हीरो की तरह उनका इस्तकबाल किया। जब उसने शहजादी ग्रेसी से शादी करने को कहा तो बादशाह खुश हुआ। उनकी शादी को बहुत खुशी के साथ मनाया गया और वो खुशी खुशी रहने लगी। Wow, fairy tales.